احمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ جمعے والے دن سورۃ کہف پڑھنا سنت ہے، اور بہت ساری احادیث میں جمعے والے دن سورۃ کہف پڑھنے کی فضیلت آئی ہے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من قرأ سورۃ الکہف فی یوم الجمعۃ اضاء لہ النور ما بین الجمعتین، کہ جو شخص جمعے کے دن سورۃ کہف پڑھتا ہے اس کے لیے دو جمعوں کے درمیان مدت کے لیے ایک نور روشن ہو جاتا ہے، ایک نور چمکتا رہتا ہے۔ یعنی جس جمعے کو اس نے سورۃ کہف پڑھی اس سے لے کر آنے والے جمعے تک، یہ جتنا بھی عرصہ ہے، یہ جتنی بھی مدت ہے، یہ جتنا بھی وقت ہے، جتنے گھنٹے گزرتے ہیں، سیکنڈ گزرتے ہیں، جتنے دن گزرتے ہیں، ان دنوں میں اس کے لیے ایک نور ہمیشہ چمکتا رہتا ہے۔ اور دوسری روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من قرأ سورۃ الکہف فی یوم الجمعۃ اضاء لہ النور ما بینہ وبین البیت العتیق، کہ جو شخص جمعے کے دن سورۃ کہف پڑھتا ہے اس کے لیے اس کے اور بیت اللہ کے درمیان ایک نور کی روشنی ہو جاتی ہے۔ اب سورۃ کہف کب پڑھنی چاہیے؟ کچھ الفاظ ایسے، کچھ حدیث ایسے ہیں کہ جن میں یوم الجمعہ کے الفاظ آتے ہیں، کچھ حدیث ایسی ہیں جن میں لیلۃ الجمعہ کے الفاظ آتے ہیں۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کی جمع اس طرح ممکن ہے، یعنی جمعے کے دن جمعے کے رات کے ساتھ، اور جمعے کی رات جمعے کے دن کے ساتھ، یعنی یوم الجمعہ کا مطلب دن اور رات، اور لیلۃ الجمعہ کا مطلب رات اور دن۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ آپ کسی جمعے والے دن کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ اب جمعرات والے دن مغرب سے لے کر، جو ہی جمعرات والے دن کا سورج غروب ہوا اس وقت سے لے کر جمعے والے دن سورج غروب ہونے تک آپ کسی وقت بھی سورۃ کہف پڑھ سکتے ہیں۔ دن میں پڑھ سکتے ہیں، جمعے کی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں، جمعے والے دن عصر کی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں، اور فجر کے بعد پڑھ سکتے ہیں جمعے والے دن، اور اس کے علاوہ آپ رات کو پڑھ سکتے ہیں، عشاء